کہ گھروں سے بھاگنا پہلے عیب ہوتا ہوگا، اب تو فخر کی بات ہے. میڈیا بیٹھا ہے نا، وہ ہیرو ہیروئن بنا کے پیش کرے گا، بھائی بڑا اچھا کام کیا. کون ہوتے ہیں اماں ابا روکنے والے؟ ان کی اپنی مرضی. سمجھ میں آ گیا معاشروں کو کیسے تباہ کیا جاتا ہے؟ بچے بچیوں کو تباہ کر دو، ان کو بے باک بنا دو، بے باک، میری زندگی میں جو چاہوں کروں. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ بس اب اس سے کوئی روکے گا تو کتنا غلط کام کرے گا، پورا معاشرہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا نا. یہ آ گیا مولوی، اس کو روکو، جو کوئی کتنی غلط بات کر رہا ہے. ہمارے بچے بچیوں کو روک رہا ہے، ہمارے بچے بچوں کے کبھی لباس پہ تنقید کرتا ہے، کبھی ان کے اٹھنے بیٹھنے میں تنقید کرتا ہے. بھائی آزاد خیال ہے، ہم لوگ کیا ہیں؟ آزاد خیال. وہ ہماری آپ جانتے ہیں اکثر علماء نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جہاں مخلوط ہو تو وہاں پہ نکاح کم از کم ہم جیسے نہیں پڑھاتے، بلکہ ہم تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر ایسا ہے تو کسی اور کو بلا لینا. ہمارے ایک ملنے والے آ گئے، وہ میری بیٹی کا نکاح ہے تو آپ پڑھا دیجیے گا. تو مجھے کوئی تھوڑا سا اندازہ تھا ان کا، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں ایسی محفل میں نہیں جاتا ہوں، نکاح آپ الگ رکھ لیا. تو وہ بڑے اس سے کہتے ہیں اصل میں ہم لوگ بڑے روشن خیال ہیں. لعنت ہو تمہاری اس روشن خیالی پہ، جہاں معصومین کے احکام کو پامال کیا جا رہا ہو. یہ میرا حکم ہے، کسی مولوی کا حکم ہے؟ یہ حکم کس کا ہے؟ یہ اللہ رسول اور معصومین کا حکم ہے. اللہ کے بندو کس کا حکم ہے؟ چلیے میں آپ کو یوں سمجھا دوں، بالکل عقلی انداز میں نا، عقلائی مزاج کے تحت آپ کو سمجھا دوں. آپ سب ماشاءاللہ اچھا پڑھا لکھا مجموعہ ہے، میرے سامنے آسانی سے سمجھ لے گا بات کو. یہ بتائیے ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، دیکھیے طے شدہ بات ہے کہ خلوص کے ساتھ فرش ازا بچھایا جائے، تو بتائیے معصومین آتے کہ نہیں آتے؟ ہے نا؟ یا خامخواہ کی ہوا کی بات تو نہیں ہے؟ ہوا کی بات تو نہیں ہے نا. آپ کہتے ہیں فرش ازا بچھائیں تو جناب معصومہ تشریف لاتی ہیں. میں بھی کہتا ہوں یقیناً اس خلوص، اس محبت، اس عقیدت کے ساتھ فرش ازا بچھا دیا جائے، یقیناً ہے نا. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرش ازا پہ تو آ جائیں، آپ کے عزیز کا چہروں میں وہ آ جائیں، آپ کے کسی عزیز کا، ظاہر ہے کہ ہر روز یہ تو تماشا ہے موت و حیات کا، دنیا میں سوئے میں آ جائیں، مجلس میں آ جائیں، آپ کی خوشی میں نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ کیا سمجھا ہے آپ نے؟ یقین جانیے روایات کہ کسی مومن بچے یا مومن بچی کا نکاح ہوتا ہے تو معصومین آتے ہیں، دعا دینے آتے ہیں. خاص طور پہ دو ہستیوں کا ذکر ہے، ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، صلوات بیجیے، اور ایک امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. لائیں گے نا تشریف. اور خاص طور پہ سید زادی ہو یا سید زادہ ہو، پھر تو آپ کیسے نہیں آئیں گے؟ ان کے بچے ہیں نا، آتے ہیں، آپ دروازہ بند کر دیتے ہیں، وہ آنسوؤں کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں. ایک جگہ میں نے کہا کہ بھائی کہنے کے نہیں، کون مومن دروازہ بند کرنے؟ بند کیا نا. آپ خود فیصلہ کیجئے، چلیے چھوڑیے نا میری مولوی ولیوں کی باتوں کو، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جس محفل میں مخلوط مجمع ہو، محرم نا محرم کی تمیز نہ ہو، ہے نا، اور جوان بچے بچے ہر قسم کے گھر کے ہیں، کہتے ہیں گھر کے لوگ ہیں، بھائی گھر کے لوگ کہاں سے آ گئے؟ محرم نا محرم کا اللہ نے رشتہ بنایا کہ میں نے بنایا ہے؟ اب مجھے بتائیے کہ ایسی محفل میں، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کے بھی میں نہیں بیان کرنا چاہتا جو کچھ ہوتا ہے، اس محفل میں معصوم آئے گا؟ آپ بتا دیجئے، آ جائے گا؟ امام زمانہ آ جائیں گے، مادر حسین تشریف لے آئیں گے؟ خود فیصلہ کیجئے. بس جو یہ سوچتا ہے نا، وہ اس وقت بھی سوچتا ہے کہ نہیں بھائی وہ آ رہے ہیں، میں دروازہ بند کر دوں؟ تو بھائی اتنا نہیں کر سکتے ہو کہ لیڈیز جینٹس کا الگ الگ کر دیا جائے؟ نہیں، ملنا ضروری ہے. اور بعض جگہ تو میں نے دیکھا قناعت لگنے کے باوجود بس نہیں چل رہا تھا کہ قناعت پھاڑ کے ادھر ادھر آ جائیں. وہ خدا کا خوف کر لو بھائی. سادات بھی ہو، اہل بیت کے ماننے والے بھی ہو، عزادار بھی ہو، سب کچھ ہو، اور اتنی معمولی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب غم میں تشریف لاتے تو تمہاری خوشی میں نہیں آئیں گے؟ کیا آئیں گے نا خوشی میں؟ تو ان کو آنے دو. دروازے کیوں ایسا کام کیوں کر رہے ہو کہ وہ نہیں آئے؟ اس مجلس میں خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، ہوتا نہیں ہے. میں فرض کہتے ہیں نا، فرض محال محال نیست، ایک فرض قائم کر رہا ہوں. فرض کر لیں اگر کوئی خلاف شعائر عزاداری کام ہو تو کیا وہ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا. مجلس میں بھی نہیں آئیں گے. مجلس میں اگر آداب مجلس کے خلاف کوئی بات ہو، آپ خود فیصلہ کر لیے، وہ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا. اس لیے ہم کوئی خلاف آداب مجلس کام نہیں کرتے. بھائی فرش ازا، اس کو فرش ازا رہنے دو، تاکہ معصومین آ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ہم کو، ہم نہیں دیکھ رہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا. بس ایسے ہی ہماری محافل، ایسے ہی ہماری. اس لیے میں نے کہا کہ یہ بڑا مشکل کام، بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے ینہونا عن المنکر کا. کسی کو برے کام سے روکنا قیامت ہے. ویسے لوگوں نے اس کا راستہ نکال لیا، نکاح مسجد میں کر دیتے ہیں،
मौलवी साहब भी बड़े खुश, बड़े अच्छे लोग हैं भाई, बड़े मोमिन लोग हैं, मस्जिद में बुला के निकल, ये नहीं पता कि रात को क्या होगा जब बारात आएगी। लोगों ने रास्ते निकाल लिए अपने। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चले चले, इतना भी गनीमत है कि निकाह तक तो ये ख्याल रखा जाता है, कम से कम चले ये भी। लेकिन मैं ऐसे घरानों को जानता हूं माशाल्लाह अक्सर, कि जहां इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाता है, और वो भी बड़े बड़े इलाकों में रहते हैं। ये नहीं कि ये कोई गरीबों की बात कर रहा हूं, वरना रोशन ख्याली से मुराद ये होता है कि कोई बड़े इलाके में रहता है तो वो रोशन ख्याल होगा। मैं वहां इलाकों में भी जाता हूं, मैं देखता हूं कि वो कितना ख्याल करते हैं, शरीयत का पास करते हैं कि नहीं अगर ये हुक्म है तो मासूम का हुक्म, किसी मौलवी का हुक्म थोड़ी है, तो मौला का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है, अइम्मा ताहिरीन का हुक्म है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर।